سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. میرے محترم دوستو، ہم نے دو قسم کے لوگوں کو دیکھا. ایک وہ جس سے کچھ مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ جس سے نہ مانگو وہ ناراض ہوتا ہے. وہ لوگ جس سے مانگو وہ ناراض ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بندے ہیں. جس بندے سے بھی کچھ مانگو ناراض ہوتا ہے. آپ جائیے کسی سے ضرورت کے مطابق کچھ قرض مانگے، مجبور ہے، بے کس ہے، اپنی ضرورت کے لیے کچھ مانگے، ناراض ہوتا ہے. ایک وہ ذات ہم نے دیکھا: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. جسے نہ مانگو وہ ناراض ہوتا ہے. قرآن مجید میں جا بھی جا اس کا ارشاد ہے: یا ایھا الناس انتم الفقراء. اے انسانوں، تم سب کے سب فقیر ہو، مانگنے والے ہو. تم میں کوئی ایسا نہیں جس کے پاس دینے کے لیے کوئی خزانے ہو. تم سب بھکاری ہو. انتم الفقراء، تم فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید. صرف اللہ کی ذات ہے جو غنی ہے اور بے نیاز ہے. اس کے پاس خزانے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں. بندوں کے پاس تو کمی ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. ہر چیز کے خزانے ہیں اس کے پاس. بھلے انسان اس کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے، غنی کو چھوڑ کر فقراء سے مانگے، ایک فقیر دوسرے فقیر کو کیا دے گا؟ ایک غنی سب کچھ دے سکتا ہے. حضرت بر صغیر کے درویش حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو دیکھا اس جیسا حسین کوئی نہیں. اس کی زلفوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اس کے حسین چہرے کا ذکر قرآن میں ہے. وہ جہاں جس مقام پہ قدم رکھتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے میرے حبیب، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں شہر مکہ کے قسمیں کھاؤں جس کی دامن میں ایک بھی سرسبز بوٹی نہیں، کوئی درخت نہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، پتریلا پہاڑ. کیا ضرورت ہے میں شہر مکہ کے قسمیں کھاؤں؟ اس لیے کہتا ہوں
وانت حل بهذا البلد، کہ تو اس میں رہائش پذیر۔ اتنا حسین و جمیل میں نے دیکھا، دل نے چاہا جاؤں اس سے مانگوں، لیکن جب میں اس کے پاس پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس کے ہاتھ کسی اور کے در میں اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے یا تو اللہ اس سے نہیں، تم بھی اس سے مانگو جس کے سامنے اس جیسا حسین بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا، مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن دعاؤں سے پڑھیے نا، آدم علیہ السلام کو پڑھیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اے اللہ تو نے کہا تھا ایسا نہ کرنا، مجھ سے ہو گیا، وان لم تغفر لنا، یا اللہ اگر تو آدم پہ رحم نہیں کرے گا، اس کی مغفرت نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، آدم تو نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں رب سے مانگتے ہوئے نظر آتے، نوح علیہ السلام کو ہم دیکھتے ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ بہت عاجز ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے دعا سے پر ہاتھ اٹھے ہیں، رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب مجھے بھی معاف فرما دے، میرے بھائی ہارون کو بھی معاف فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک ربنا وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع دعا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ حواریین بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ مانگتے ہیں، میں عیسیٰ بڑا عاجز ہوں، کچھ نہیں کھلا سکتا ہے، اے اللہ بس ایسا دسترخوان نازل فرمائے جب کھانے کا وقت ہو دسترخوان خود بچ جایا کرے، ہر قسم کے اس پر کھانے کے انوارات ہو، اور بس یہ سب کالے۔ ربنا انزل علینا مائدہ، سورۃ مائدہ، مائدہ کی کیا معنی؟ دسترخوان کی، یا اللہ ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما دے، تکون اے اللہ کہ اس پر انواع قسم کے کھانے ہو۔ اللہ پاک نے دسترخوان نازل فرما دیا، عیسیٰ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں، کتنی دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں یہ سب دعا کیا ہے؟ یہ رب سے مانگنے کے کنجی ہے۔ آپ دکان کو مختلف تالے لگاتے ہیں نا، گھر میں مختلف الماریاں ہیں، اس میں مختلف تالے لگاتے ہیں کہ ایک ہی چابی سے سب کھل جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ہی چابی سے سب کھل جاتا ہو، ہر ایک تالی کی چابی مختلف ہے، اللہ کے رحمت کی در سے لینے کی دعائیں مختلف ہیں۔ جب یہ معاملہ پیش ہو تو پھر یہ دعا مانگو، یہ پیش ہو تو یہ دعا مانگو، دعاؤں کا گچھا ہے، گچھا، ہر قسم کی دعا آپ کو ملے گی۔ والدین یہ دعا کرے، مظلوم یہ دعا کرے، افطار کے وقت کی یہ دعا کرتے رہو، تہجد کے وقت کی یہ دعا کرو۔ ایک عجیب دعا بتلائی گئی، اتنی مختصر ہے، میرا خیال شاید ایک چھوٹے معصوم بچے کو بھی یاد ہو جائے، اتنی مختصر دعا، اتنی جامع اور باکمال جس کی کوئی انتہا نہیں۔ رب اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، بعض علماء نے کہا رب اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات،
ایک یہ بھی ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. بھئی یہ تو ایک سیکنڈ میں یاد ہو جاتا. رب اغفر لی پڑھ لیں, ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو دن میں ایک دفعہ یہ دعا پڑھے, دن میں ایک دفعہ, جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور جو آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان مومن مرد عورتیں آئے ہیں, چلے گئے, آئیں گے, چلے جائیں گے, سب کی طرف سے اللہ اس کو ایک ایک نیکی عطا فرمائے, اس لیے کہ اس نے سب کے لیے دعا مانگی. سب مسلمان مرد عورت, سب مومن مرد عورت کے لیے اس نے دعا مانگی, تو سب کی طرف سے اللہ اس کو ایک ایک نیکی عطا فرمائے. کتنے انسان ہیں؟ وہ انتہا ہے, جو ادھر مسلمان ہیں تقریباً نہیں وہ تو زندہ ہے, جو انتقال کر چکے وہ کتنے, اور جو آئیں گے وہ کتنے. ایسے نیکیوں کے انبار ہے, خدا کی قسم کوئی بوریوں میں جمع نہیں کر سکتا. اتنے جامع دعا, اتنی باکمال دعا, اتنے مختصر, اتنے عروج کو پہنچا ہوا دعا. اس امید سے اللہ سے دعا مانگ کرو کہ میرے رب کسی کی دعا کو رائگان جانے نہیں دیتے, شرف قبولیت ضرور عطا فرما. دیر سویر ہو جاتی ہے. ہمیں شنو دعا وکړو بیا اسمان ته ګورو چې جبرائیل السلام کله را نازلیږي. بابا ته خو ودرېږه, کہ میراثی نے 2 رکعت نفل پڑھے, آسمان کی طرف دیکھنے لگا. کہا کیا ہوا؟ کہ جبرائیل السلام نے دیر کر دی. کہ ایک عورت نے ایک روزہ رکھا اور پھر شیشے میں منہ دیکھتے رہ گئی. اس نے کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہ ابھی تک چہرے پہ نور نہیں آیا, ایک روزہ رکھ کر نور لا رہی. لوگوں کی زمانے گزر گئے, ہم ایک روزے کے ساتھ چہرے پر نور لانا چاہتے ہیں. اللہ لائے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی بیت اللہ شریف کے متولی کے لیے, یا اللہ اس کو نظام قائم کرنے کے لیے ایک متولی بھیج دیجئے کہ اس بیت اللہ کے نظام کو قائم کر دے. یعنی حضور سے ان کی دعا کی, اللہ نے دعا قبول فرمائی. 4000 سال کے بعد دعا قبول ہوگی. کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام. 4000 سال بعد دعا قبول. بسا اوقات اللہ دعاؤں کو رکھ لیتے, اس کے اولاد میں اس دعا کے اثر کو چلاتے. بسا اوقات آپ دعا مانگتے اللہ فوراً دے دیتے. میرا کاش کہ بل شے میں خوش رہی ہوا مرا ملا بس. وہ ہمارے ساتھی جو غلام رسول بیمار ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. اس کی مجھے اطلاع آئی بیت اللہ شریف میں کہ قاری صاحب آپ باب صفا پر مجھے آج عصر کی نماز کے بعد ملنا. تو جب عصر کی نماز ہو گئی میں نے دیکھا باب صفا تو یہ ہے. اس ساتھی نے اطلاع پہنچانے میں غلطی توڑی یہ کی کہ حاجی صاحب نے کہا باب مروہ پہ ملنا. اس نے مجھے کہا تھا باب صفا پہ ملنا آج عصر کے بعد, اور وہ پہنچانے والے نے کہا کہ حاجی صاحب کی اطلاع آئی, اس نے کہا باب مروہ پہ ملنا. میں نے کہا باب مروہ اور صفا تو کلومیٹروں کا فرق ہے. اب وہاں جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا؟ ایک تو رش اتنا ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا یا اللہ باب مروہ بہت دور ہے, حاجی صاحب آئے ہیں کوئٹہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, یا اللہ اگر ملانے بچانے کے لیے کہتا ہوں, خدا کی قسم اللہ بہت بے نیاز ہے, سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. میں نے کہا یا اللہ باب مروہ بہت دور ہے, نہیں جا سکتا ہوں, باب صفا پر ملا دے. ایسا نکلو باب صفا پر, قاری صاحب ادھر آئے میں ادھر ہوں. یا اللہ بھی دعا مانگی میں نے کہ اللہ حاجی صاحب کو ملا نہیں تو باب صفا پر ملا دے, باب مروہ بہت دور ہے. او زما خو د پښتنو خبره د زړه کې مې بسره علي یاره خبره دعا مې غوښتي و هغه هم قبل سو مې د پښتنو دعا نه کوي. یا اللہ میں نے کتنی جلدی بیت اللہ میں دعا قبول ہو گئی.
سیکنڈ بھی نہیں لگی اور دعا قبول ہو گئی. کیا مقام ہے, کیا بس ایک قبولیت کے ایک وقت ہوتا ہے. بس آپ نے دعا مانگی, اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہوگی کہ قبول کر لیں فوراً. بسا اوقات دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے, بسا اوقات کچھ دیر سویر ہو جاتا ہے, اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے گاڑی بھی دے دے, بنگلے بھی دے دے, یہ بھی دے دے, کروڑوں روپے بھی دے دے. اللہ کہتے ہیں اگر میں نے اس بندے کو یہ چیزیں دے دی, بندہ باقی ہو جائے گا, کسی اور طرف چل پڑے گا, اللہ اس کی جگہ کچھ اور عطا فرما دیتے. انسان کہتے ہیں میرے رب نے میری دعا قبول نہیں کی, اللہ نے قبول کی, اس کی جگہ کوئی بہتر چیز عطا فرما دی. اب ایک بچہ ہے, بچے کے سامنے کھلونا رکھ دو, ایک بچھو رکھ دو, تو بچہ کھلونے کو چھوڑ کر بچھو کی طرف بھاگے گا. اور ایک مشفق باپ کب بیٹے کو بچھو کی طرف جانے دے گا؟ وہ تو بچے بچھو کو ہٹائے گا. شفقت ہوتی ہے باپ کی نا, اپنے بچے کو بچھو کی طرف جانے کیسے دے؟ شفقت ہے, وہ تو ڈنگ مارے گا. اب بچے دل میں کیا کہتے ہیں, میرے باپ نے میری بات نہیں مانی, وہ میں نے بچھو مانگا تھا, باپ نے کھلونا لا کر دیا. تو باپ نے اچھا کیا کہ برا کیا؟ ہمارا تو نفس ہر چیز مانگتے ہیں اللہ سے, ہر چیز مانگتے, یہ بھی دے دو یا اللہ, وہ بھی دے دو, وہ بھی دے دو. اللہ کہتے بندے یہ تیرے حق میں بہتر نہیں ہے, اس سے بہتر چیز دے دوں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتے. اس کے اعمال کی کمزوری ہوتی ہے, اللہ فرماتے اس دعا کو آخرت کے لیے رکھ دو. اور قیامت کے دن بندہ جب آپ اپنے عمل نامے کو دیکھے گا پریشان ہو جائے گا کہ غلط عمل نامہ مجھے دیے گئے, یہ اتنے عمل تو میرے نہیں ہیں. اللہ کی طرف سے اطلاع کی بندے ہے تیرا عمل نامہ, تو نے جتنی دعائیں مانگی ہم نے سب قبول کر لی, لیکن آخرت کے لیے رکھ دیا. دنیا میں تیری کمی تھی, ہم نے آخرت میں پوری کر لی. اس لیے دعا میں کنجوسی نہ کرنا. جب بھی وقت میں دعا مانگتے ہو, فرمایا جب میرا بندہ قرآن کی تلاوت کرتے جو مجھ سے دعا مانگے میں دینے والوں سے زیادہ عطا فرماتا. افطار کے وقت پکوڑے لے آؤ جی, سموسے لے آؤ, شیطان بڑا بدبخت ہے, اس ٹائم ہمارے پکوڑے اور سموسے میں وقت گزار دیتے. اخیر اطلاع جاتی اذان وسو روزہ ماتا کا ہو یہ دعا, جو قبولیت کا وقت ہے وہ شیطان بدبخت نے اڑا دیا ہم سے. سموسوں پکوڑوں کی نظر کر دیا, شربت کی نظر کر دیا. بھئی یہ چیزیں پہلے سے بنا کر رکھو, یہ دعا کا وقت ہے, قبولیت کا وقت ہے, اس ٹائم سے دعائیں مانگو. اس لیے میرے محترم دوستو, جو وقت ہوتا ہے اس کو رائگان جانے مت. حضور سے پوچھا گیا اصل بہترین دعا کون سی ہے؟ فرمایا فرض نماز کے بعد کی دعا اللہ فوراً قبول فرماتے, اور آدھی رات فی جوف اللیل, آدھی رات کی دعا کو اللہ قبول فرماتے. ہمارے جو سلام ہوئے نہیں گولی کی طرف بھاگ ہے, عراق میں اولاد کے مقام. اس دعا سے عراق زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ارے 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو, ایک دفعہ کرسی پڑھو, خدا کی قسم تمہارے کروڑوں اربوں روپے سے یہ زیادہ ہے. فرض نماز کے بعد یہ قبولیت کی گھڑی ہے. اللہ فوراً فرض نماز کے بعد کی دعا آپ کو قبول فرماتے. امام کی دعا کا بھی انتظار نہیں, آپ خود مانگو, چلے مانگو تو صحیح. اس لیے دعاؤں میں کنجوسی نہ کرو. اللہ سے اپنے لیے مانگو, بچوں کے لیے مانگو, گھر بار کے لیے مانگو, اہل و عیال کے لیے مانگو, دوستوں کے لیے مانگو, خصوصاً والدین کے لیے اللہ سے دعا مانگو. جو حالات چل رہے اس حالات میں اللہ سے عافیت مانگو, خیر مانگو. کیا ہو رہا ہے, کس حالت میں ہم گزر رہے ہیں, ہم کب تک ساحل کی کنارے کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں گے. کبھی کبھی سمندر کے کنارے بھی ڈوب جاتے ہیں. مانگتے رہو. یہ رحمتوں کے
خزانے کھلنے کا جو ہمارے پاس گچھا ہے چابیوں کا، کبھی کپڑے تبدیل کرتے وقت کپڑے تبدیل کرنے کی دعا مانگو، کبھی دودھ پیتے وقت دودھ پینے کی دعا مانگو، کبھی سفر میں چلتے ہوئے سفر کی دعا مانگو، کبھی بازار میں چلتے ہوئے بازار میں چلنے کی دعا مانگو۔ کتنے دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، چھوٹی مختصر۔ ارے اور کچھ بھی نہ ہو سوتے وقت اتنا تو پڑھ سکتے ہو، اللہم باسمک اموت و احیا، بس اتنے بھی کافی، سنت اللہ اتنا تو کر لو۔ جزو خلا میں جاتے وقت دعا مانگو، نکلتے وقت دعا مانگو کہ اللہ نے کتنی بڑی اذیت سے نجات عطا فرمائی، کتنی مہربانی ہے اللہ پاک کی۔ یہ سب دعائیں حضور سے بتائیں، اللہ سے مانگنے کے طریقے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات میں